والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين المنافقين الخارجين المشركين الزنديقين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد عبدہ و رسولہ. شراب و شیشہ و ذکر بتاں کا وقت نہیں. اٹھو اٹھو کہ یہ خواب گراں کا وقت نہیں. زمانہ ڈھونڈ رہا ہے عمل کے شیدائی. زمانہ ڈھونڈ رہا ہے عمل کے شیدائی. خطا معاف یہ حسن بیاں کا وقت نہیں. اس روش روش پہ خزاں کے نقیب ہیں یارو. روش روش پہ خزاں کے نقیب ہیں یارو.
چمن بچاؤ غم آشیاں کا وقت نہیں، اور بڑھو کہ بڑھتی چلی آ رہی ہے شام حیات، بڑھو کہ بڑھتی چلی آ رہی ہے شام حیات، عمل کا وقت ہے آہو فغاں کا وقت نہیں، اور سنو وہ نغمہ جو روح حیات گرمائے۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، سنو وہ نغمہ جو روح حیات گرمائے، سکون ہو جس سے اب اس داستاں کا وقت نہیں، اور جفا و جور کی دنیا سنوار دی ہم نے۔ اپنے نظریاتی قافلے کے ورکروں کو ان کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اشعار کا سہارا لے رہا ہوں۔ جفا و جور کی دنیا سنوار دی ہم نے، زہے نصیب کے ہنس کر گزار دی ہم نے، اور کلی کلی ہمیں حیرانیوں سے تکتی ہے کہ خزاں میں بھی صدائے بہار دی ہم نے، اور خاک و خون کی رنگینیوں میں گم ہو کر مشن عظیم کی عظمت نکھار دی ہم نے، اور اسے نہ جیت سکے گا غم زمانہ اب، اسے نہ جیت سکے گا غم زمانہ اب، جو کائنات در اصحاب پہ ہار دی ہم نے، اور ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ بلند آواز سے، ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ او پدے وطن کی مونگ نظام د خلفائے راشدین غواړو، پدے وطن کی مونگ نظام د خلفائے راشدین غواړو، او پا کرسی د اقتدار د شریعت محافظین غواړو، او چی توہین کړي د اصحابو او ازواجو پا دے خاور باندے، پسر ددار مونگ عثمانی هغواړه مرتدین غواړو۔ انتہائی قابل احترام، قابل سب تکریم معزز علماء کرام، حاضرین محفل، معززین علاقہ، کلر سیدان اور راول پنڈی کے گرد و نواز سے تشریف لائے ہوئے در اصحاب رسول کے غیور جہانباز جیالے نوجوان کارکن ساتھیوں، میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، سٹیج پہ تشریف فرما جماعتی ذمہ داران، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے انتہائی قابل احترام عمائدین، ذمہ داران، میری جماعت کے تحصیل اور ضلع کے ذمہ داران، قائد اسلام آباد، اسیر ناموس اصحاب رسول، پاسبان ناموس صحابہ، محترم المقام جناب حافظ نصیر احمد صاحب سلمہ اللہ تعالی، تحصیل کلر سیدہ کے ذمہ داروں میں سے سب کے نام لوں تو وقت کافی لگ جائے گا۔ اس عظیم الشان فقید المثال کانفرنس کے انعقاد پر
اپنے تمام جماعتی ذمہ داران کو مبارکباد دیتے ہوئے دعا گو اللہ رب العالمین ان حضرات کی اس محنت اور کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ساتھ ہی دعا کیجئے مالک لم یزل مجھے حق سچ بیان کرنے، اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں اپنے ذمہ داروں کی طرف سے دیے گئے عنوان گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے چند ضروری گزارشات معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ مالک لم یزل نے ہمیں دولت ایمانی سے نوازا، کلمہ توحید نصیب ہوا، امام الانبیاء کی امت میں ہمارا شمار ہوا۔ اس عظیم نعمت پہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان اللہ رب العالمین کی تمام انعامات میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ دنیا جہاں کی بادشاہت سے بڑھ کر ایمان کی دولت سب سے عظیم ہے۔ کسی کو دنیا جہاں کی حکومت بادشاہت مل جائے، ایمان سے محروم ہو تو وہ بادشاہت کسی کام کی، بلند آواز سے بولو، کسی کام کی نہیں۔ اور تاریخ انسانی کے اندر ایسے ہزاروں لوگ گزر چکے ہیں جن کو دنیاوی لحاظ سے سب کچھ میسر تھا، لیکن ایمان سے محروم رہے، ناکامی اور نامرادی ان کی مقدر بن گئی۔ تو میں بنیاد ہی میں اپنے عنوان گفتگو پہ بات کرتے ہوئے یہیں سے اپنی بات اٹھاؤں گا کہ جس عظیم نعمت پہ آج میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مالک لم یزل کے سامنے سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ ہماری محنت اور مشقت یا کسی قربانی کے بغیر ہمیں ماں کی گود میں کلمہ توحید ملا، ایمان کی نعمت مل گئی۔ اس بات پر شکر ادا کرنا یقیناً یہ بھی عبادت ہے اور ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن میں دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ جس عظیم نعمت پر آج میں اور آپ شکر گزار ہیں، تھوڑی سی ہمیں فکر بھی کرنی ہوگی کہ ہمیں وہ نعمت ملی کس شاہراہ سے ہے، ہمیں وہ نعمت ملی کن کے ذریعے سے ہے اور کن کی قربانیوں سے ہے، بنیاد میں کن کا لہو لگا، کن کے جسم استعمال ہوئے، کن کے اموال استعمال ہوئے اور کن کی جانیں استعمال ہوئی اور کن کی گردنیں کٹی۔ آج کل عالم کے اندر آذان کی آواز
پیچھے بہت بڑی قربانی ہے۔ کلمے کا ورد ہوتا ہے خانقاہوں میں، اس کے پیچھے مستقل قربانی ہے۔ قرآن اور حدیث کا درس اور تدریس ہوتا ہے، تعلیم اور تعلم کا دور چلتا ہے۔ ہمیں فکر یہ کرنی چاہیے کہ یہ سب کچھ ہماری درسگاہوں تک کہاں سے پہنچا ہے، کیسے پہنچا ہے، کن ذرائع سے پہنچا ہے، کن قربانیوں سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ یہ وہ ہمارا مین پوائنٹ ہے، یہ وہ ہمارا بنیادی نظریہ اور مشن ہے جسے ہم پوری دنیا کے اندر ہر مسلمان کے گھر تک اس فکر کو پہنچانا چاہتے ہیں، اور آج کی یہ کانفرنس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھنا چاہوں کہ جی کلمہ پڑھ کے شکر ادا کرتے ہو، اذان سن کے شکر ادا کرتے ہو، قرآن پڑھ کے شکر ادا کرتے ہو، حدیث کا درس سن کر شکر ادا کرتے ہو، حلال اور حرام کی تمیز کر کے شکر ادا کرتے ہو، پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سارا کچھ پہنچا کہاں سے؟ تو ہر مسلمان جو ذی شعور ہے، ذی عقل ہے، اللہ نے اسے سمجھ بوجھ سے نوازا ہے، تو وہ ایک ہی نام لے گا، اور بلند آواز سے توجہ توجہ توجہ، جتنا میں پوچھوں اتنی بات آپ نے کرنی ہے تاکہ میں کم سے کم وقت میں زیادہ سفر کر سکوں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت اور جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے مختصر ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اسی کی روشنی میں اپنی معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آج میں اور آپ بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آج سے 14 صدیاں قبل کچھ لوگ اس وقت بھی تھے جو ایمان کے دعوے دار تھے، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی۔ بولو بلند آواز سے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ پھر بھی مومن۔ ہم اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ پھر بھی مومن۔ وجہ کیا ہے بنیادی؟ اللہ اور آخرت کے بعد رسالت رسول کا اقرار باقی تھا، تو اللہ رب العالمین نے وہ بھی ارشاد فرمایا اذا جاءك المنافقون، یہ لوگ صرف یہ نہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر پہ اکتفا کرتے ہیں، ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ لنشہد انک لرسول اللہ، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا برحق نبی ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ یشہد انک لرسول، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ تو واقعی میرا نبی ہے۔ میں بنیادی ابھی تمہیدی چند باتیں کر کے تاکہ بنیاد مضبوط رکھی جائے، آگے بات سمجھنے میں آپ کو دشواری نہ ہو۔ 2-4 منٹ آپ حضرات انتظار کر کے مجھے تھوڑا سا سفر کرنے دیں، بنیاد مضبوط رکھنا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بنیاد ویسے بھی مضبوط رکھی گئی ہے، اب اس میں کوئی کمزوری نہیں آنی چاہیے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اور اس نظریاتی سٹیج پہ کھڑا ہونے والا کھڑے ہونے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ وہ اس
اس بنیاد کو مضبوط رکھنے کا عزم بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ وہ اس کے لیے تمام حالات سے گزرنے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سٹیج کوئی تماشا نہیں ہے، اس پہ ہزاروں کا لہو بہہ چکا ہے، ہزاروں گردنیں کٹ چکی ہیں، ہزاروں گھر اجڑ چکے ہیں، ہزاروں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں سج چکی ہیں، ہاں جناب کال کوٹڑیاں آباد ہو چکی ہیں، تختہ دار بھی آباد ہو چکا ہے، تختہ دار پر بھی دیوانے لٹک چکے ہیں، جھول چکے ہیں۔ اب اس کے بعد اس میں کمزوری لانا، اب اس کے بعد اس بات میں شک کرنا یا اس بات کے اندر کوئی کمزوری تصور کرنا، میں سمجھتا ہوں اس سٹیج کے ساتھ غداری ہوگی، اس امانت میں خیانت ہوگی جو خیانت میرے ہزاروں شہیدوں نے مجھے جان دے کر سونپی ہے، حوالے کر کے گئے ہیں۔ ہم ان کے وارث ہیں اور وراثت کا تحفظ کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، مالک لم یزل نے فرمایا واللہ یشہد انک لرسول، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ واقعی تو میرا رسول ہے، واللہ یعلم انہم لکاذبون، ایک گواہی یہ دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، ایک گواہی وہ دیتا ہے جس کا تو واقعی رسول ہے، گواہی یہ بھی وہی دیتے ہیں، گواہی وہ بھی وہی دیتا ہے، لیکن رب نے ساتھ فرمایا واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ بولو 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 بولو۔ میں پوچھنا چاہوں گا، پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہے، سنجیدہ مزاج لوگ ہو، انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، بتاؤ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول تھے نہیں تھے؟ ہاں، رسالت میں کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا تو اللہ کا رسول ہے، رب نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، بتاؤ انہوں نے سچ بولا تھا جھوٹ بولا تھا؟ تو رب نے کیوں فرمایا جھوٹ بولتے ہیں؟ جی توجہ توجہ، میں لوگ بریک پہ ایک پاؤں رکھتے ہیں، میں اس وقت دونوں رکھ کے چل رہا ہوں، ذہن میں رکھے، ریس میں نے چھوڑ دی ہے، میں دونوں پاؤں بریک پہ رکھ کے چل رہا ہوں، اور یہ بھی پریشانی ہو رہی ہے کہ جب بریک پہ دونوں پاؤں آئیں گے تو گاڑی چل پائے گی یا نہیں، آگے چل کے پتہ چلے گا۔ بہرحال بنیاد میں نے اس پہ رکھی ہے، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں لوگ اکثر کہتے ہیں یہ کل کے بچے ہیں، جذباتی لوگ ہیں، دو چار تقریروں کے علاوہ ان کو آتا کیا ہے، ان کو آتا کیا ہے؟ میں بنیاد قرآن مجید کی آیات پہ رکھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، بتاؤ انہوں نے آقا کی رسالت کی گواہی دی، محمد یقیناً برحق اللہ کے رسول ہیں، تو پھر رب نے کیوں فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ یا اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے تو ظاہر کو دیکھنا ہے، جیسے آج بھی ظاہر کو دیکھا جا رہا ہے، فلاں مانتا ہے، فلاں مانتا ہے، فلاں مانتا ہے، فلاں بولتا ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، ہم نے تو ظاہر کو دیکھنا ہے، تو پھر یہاں کیوں ظاہر کو نہیں دیکھتے؟ پھر یہاں کیوں کہتے ہو اللہ نے اس طرح کہا، دل سے نہیں مانتے تھے؟ تمہیں تو دل کا پتہ نہیں ہے نا، دل کا تو وہ جانتا ہے، لیکن صفات تو رہیں گی، کردار رہے گا، عمل رہے گا، ان کی اولاد آج بھی زندہ ہے، یہ آج بھی بولیں گے، تو ہم رب کی سنت میں یہی کہیں گے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ بول 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 اندواز سے، ہم آج بھی وہی جواب دیں گے جو میرے رب نے دیا۔ اولاد انہی کی ہے تو کردار وہی ہے، کردار بول بول اندواز سے، اور ہم بھی اس رب کے ماننے والے ہیں تو کردار ہم بھی وہی رکھیں گے، کردار ہم بھی وہی رکھیں گے، معاف نہیں کیا جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی
سکتا ہے 1000 بار سوچ کے چلے، 1000 بار سوچ کے چلے۔ مشن حق نواز کوئی تماشا نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے کہ کسی نے کتاب سامنے رکھی اور قصہ سنا دیا، بلے بلے واہ واہ ہو گئی اور چلا گیا۔ یہ تماشا نہیں ہے، یہ افسانہ نہیں ہے۔ ہمارے اندر یہ سنجیدگی کسی وجہ سے آئی ہے، ہم ستائے ہوئے ہیں، ہم مار کھا کے اس جگہ تک پہنچے ہیں، ہم الٹے لٹک کر بھی آج کھڑے ہیں، اور بول بول بلند آواز سے، مارے کھا کر بھی جو وہاں کہتے تھے یہاں وہی کچھ کہہ رہے ہیں۔ ہم بدلے نہیں ہیں انشاءاللہ، مرتے مر جائیں گے، بدلنے کا نام بھی نہیں لیں گے۔ اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے، ہمت اللہ دے۔ آپ کی توجہ، واللہ یعلم انہم لکاذبون۔ اللہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی، بظاہر وہ بول تو سچ رہے ہیں، لیکن تو کہتا ہے میرا رب جو کہتا ہے سچ وہی ہے۔ اور بول جو کچھ میرا رب کہتا ہے سچ، سارے 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 بول، کوئی زبان چپ نہیں رہے۔ جو کچھ میرا رب بول رہا ہے سچ، رب کے بول میں سچ میں کسی کو کوئی شک ہے؟ کوئی شک کرے گا مسلمان رہے گا؟ سارے بولو، رہے گا مسلمان؟ نہیں رہے گا۔ تو پھر اگلا سوال کرتا ہوں، ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی، یہ ذہن میں رکھیں، اس کے لیے آپ توجہ رکھیں، توجہ۔ میں اپنا کچھ درد سنا رہا ہوں، اپنے اندر کی تکلیف کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہم نے جرم کون سا کیا ہے آخر، ہم نے فساد کون سا کیا آخر، ہمیں فسادی ہونے کے تانے دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے تمغے دیے جاتے ہیں۔ کون سا فساد کیا ہم نے؟ ہم تو قرآن سے باہر نکلے ہی نہیں ہیں۔ اگر تمہارے نزدیک قرآن فساد ہے اور تم اسے کوئی فساد کہے گا تو وہ ابو جہل کی نسل میں سے ہوگا، کیونکہ قرآن اور قرآن والوں کو سب سے اول فسادی انہوں نے کہا تھا۔ سارے سارے بولو، کہا تھا نہیں کہا تھا؟ بولو نا، ہاں جناب۔ قرآن سن کر ان کو تکلیف ہوتی تھی، کہتے کوئی منصوبہ بناؤ، کوئی ان کا علاج کرو، آئے روز یہاں سے کوئی نہ کوئی نکلتا ہے۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، آئے روز یہاں سے کوئی نہ کوئی نکل کے وہاں جا رہا ہے۔ 14 صدیوں کے بعد میرا شکوہ ہے کہ وہ تو قرآن کا اثر لے کے وہاں سے نکل کے یہاں آتے تھے، میں آج دیکھتا ہوں قرآن والوں کی سب سے بھی آئے روز کوئی نہ کوئی نکلتا ہے۔ نہیں سمجھا میرا اشارہ؟ سوچ سمجھ والے سمجھیں گے میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ یہاں سے بھی آج کوئی نہ کوئی آئے روز نکلتا ہے، کوئی یہاں بوسہ دیتا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی دستار بندوا رہا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہے، کوئی آگے کھڑا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ ابو جہل تو کہتا تھا توجہ، علاج کرو، سوچو، سمجھو، غور کرو، کس چیز کا اثر ہے کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی آئے روز نکلتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، وہ تو قرآن کی طرف نکل کے آ رہے تھے، قرآن والوں تم کس طرف نکل رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا قرآن کا اثر ختم ہو گیا؟ قرآن کا اثر تا قیامت رہنا ہے۔ ارے بولو۔ تو آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لائے، رسول کی رسالت کی گواہی بھی دیتے ہیں، مانتے بھی ہیں۔ رب نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ پھر بھی مومن، یہ پھر بھی مومن۔
یا اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اصل مومن کون ہوتا ہے؟ سوال کا جواب آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ میں نے بات مختصر کر دی ہے، آگے چل کے اب بات آسان ہو گئی، اب اتنا وقت نہیں لگے گا، مختصر وقت میں بات ختم ہو جائے گی۔ اب درود شریف پڑھ لیں، اب میں تقریر کا آغاز کرنے لگا۔ سلیم و سلیم۔ بھائی اسٹینڈ کے ساتھ نہ لگو، تھوڑے پیچھے کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، آیت آپ نے سن لی ہے، میں نے سوالیہ انداز بنا کے عام آدمی کے ذہن کے اندر بھی اپنی بات اتارنا چاہتا ہوں، اس مشن کو نقش کروانا چاہتا ہوں۔ مالک لم یزل نے فرمایا یہ پھر بھی مومن، آپ کی توجہ میری طرف رہے، یہ پھر بھی مومن۔ یا اللہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا اصل مومن کی پہچان کیا ہوگی؟ کیسے پتہ چلے گا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا یہ پکا ہے یا کچا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ اپنا ہے یا غیر ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ رحمت والا ہے یا لعنت والا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں بھی کوئی پیمانہ تو چاہیے تاکہ ہم بھی تو سمجھ سکیں۔ مالک لم یزل تو دلوں کی جانتا ہے، تو سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ ہم تو چھپے ہوئے راز نہیں جانتے، ہم تو غیب کا علم نہیں رکھتے، دل کے اندر کیا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ آپ کی توجہ ہٹ رہی ہے، بات میں کر رہا ہوں، آپ کی توجہ نہیں رہے گی میں بات چھوڑ دوں گا، توجہ آپ کی میری طرف رہے۔ یا اللہ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے مومن کون ہے، منافق کون ہے، مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، رحمت والا کون، لعنت والا کون ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، ہاں جناب ایمان والا کون ہے، نفاق والا کون ہے، ہمیں بھی پتہ لگنا چاہیے۔ تو مالک لم یزل نے فرمایا میں تمہیں ایک ترازو دیتا ہوں، میں تمہیں پیمانہ دیتا ہوں، میں تمہیں ایک کسوٹی دیتا ہوں، اس کسوٹی پہ ان کو ناپنا ہوگا، تولنا ہوگا، اس ترازو پہ تولنا ہوگا، اس میزان پہ ان کو رکھنا ہوگا۔ یا اللہ ایسی کسوٹی اور ایسی ترازو، ایسا میزان مل جائے تو اور کیا چاہیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، مومن منافق میں پہچان کر سکے، اپنے اور غیر میں پہچان کر سکے، سچے اور جھوٹے میں پہچان کر سکے، مسلمان اور کافر میں پہچان کر سکے۔ مالک لم یزل نے جواب دیا، مالک لم یزل نے طریقہ بتا دیا، بات آسان کر دی۔ مالک لم یزل فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر لیکن وما ہم بمومنین، یہ پھر بھی ایمان والے نہیں ہیں، یہ پھر بھی مومن نہیں ہے، یہ پھر بھی مسلمان نہیں ہے، یہ پھر بھی سچے نہیں ہے، یہ پھر بھی جھوٹے ہیں، یہ پھر بھی دشمن ہے، یہ پھر بھی لعنتی ہے، یہ پھر بھی کافر ہے، یہ پھر بھی جہنمی ہے، لعنت کے مستحق ہیں۔ یہ کہتے ہم ایمان لائے، تم نے یہ کہنا ہے آمنو کما آمن الناس۔ اگر تم سچا بننا چاہتے ہو یا تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ماننا چاہتے ہو تو ایسے مان جیسے صدیق نے مانا ہے، ایسے مان جیسے فاروق نے مانا ہے، ایسے مان جیسے عثمان نے مانا ہے، ایسے مان جیسے مرتضیٰ مان گیا، جیسے معاویہ مان گیا، جیسے فارس کا سلمان مانتا ہے، جیسے غفاری کا ابو ذر مانتا ہے، جیسے ابو ہریرہ مانتا ہے، جیسے حبشے کا کالا بلال مانتا ہے، جیسے خباب اور خبیب مانتے ہیں، سعد و سعید مانتے ہیں۔ یہ جب بات سامنے آئی پتہ چلا کہ ایمان کو پرکھنے کا ترازو، پرکھنے کا میزان، کسوٹی پیمانہ یہ صرف صحابہ ہے۔ رب نے فرمایا یہ کہہ
کہیں گے ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، آقا کے ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ رب نے فرمایا بات آسان ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس مختصر الفاظ میں کہو مانتے ہو تو ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا ہے۔ شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی؟ رب نے فرمایا یہ پھر بھی مومن، اگر بننا چاہتے ہیں مومن تو پھر لائے ایمان ان کی طرح جس طرح صحابہ لائے ہیں، مان جائیں جیسے صحابہ مان گئے ہیں، نکل پڑے جیسے صحابہ نکلے ہیں، کٹ جائیں جیسے صحابہ کٹے ہیں، لٹ جائیں جیسے صحابہ لٹے ہیں، زخم کھا جائیں جیسے صحابہ زخمی ہوئے ہیں، گردنیں کٹوا ڈالی ہیں۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، منافق کے اندر کی خباثت بول پڑتی ہے، غلاظت بول پڑتی ہے، ہاں جناب کفر بول پڑتا ہے، منافقت بول پڑتی ہے، ہاں جناب کذب بیانی باہر آ گئی، ان کا خود سے باطن ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسی طرح مانتے ہیں جیسے صحابہ نے مانا، اگر کہتے تو کوئی بات نہ تھی، اتنی سی بات تھی، اگر یہ سچے ہوتے تو آتے نہ اقتداء صحابہ میں، اتباع صحابہ کی کرتے نا، لیکن انہوں نے صرف یہ نہیں کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے سے انکار کیا، انکار کرتے ہمیں پھر بھی شکوہ کوئی نہ ہوتا، انکار کرتے ہمیں پھر بھی تکلیف کوئی نہ ہوتی، انکار کرتے مرضی ہے ان کی، لا اکراہ فی الدین، ہمیں لا اکراہ فی الدین کا درس پڑھانے والوں ہمیں بھی بچہ نہ سمجھو، ہمیں بچہ نہ سمجھو۔ تم کہتے ہو ناز کرتے ہو للو پنجو، ہم بھی کوئی نہیں، وقت کے بحر العلوم، قاطع رافضیت، علامہ حیدری کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھنے کا موقع ہمیں بھی ملا ہے۔ پاگل ہم بھی نہیں ہیں، بچے ہم بھی نہیں ہیں، یہ سب کچھ حضرت نے پڑھا دیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ آیت تیری یہاں بنتی نہیں ہے۔ نہیں سمجھا، یہ تو مجھے اس وقت سنا جب میں نے کسی کافر کو گریبان سے پکڑا کہ جلدی کر داخل ہو جائے اسلام میں، پھر سنا لا اکراہ فی الدین، مانوں گا، ہاتھ چوموں گا، پاؤں چوموں گا، لیکن میں کب کہتا ہوں کہ تو اسلام کو مان؟ میں کہتا ہوں تو اسلام پہ ڈھونک نہیں۔ کیا 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 کیا؟ ہاں جناب، لا اکراہ فی الدین کا درس تو کس کو دے رہا ہے؟ کس موقع پہ دے رہا ہے؟ رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں، سیف الملوک نہیں پڑھ رہا، نہیں سمجھے، محض واقعات کا سہارا نہیں لے رہا، لطیفے نہیں سنا رہا۔ زمانہ گیا، گزر گیا رسمی تقریروں کا زمانہ، پورے ملک میں یہ جملہ کہتا ہوں اور یہ میرا درد ہے، یہ رسمی جملہ نہیں ہے، رسمی تقریروں کا زمانہ گزر چکا، کفر سر چڑھ کے بول رہا ہے، میرا خطیب ابھی تک رسمی تقریروں سے فارغ نہیں ہو رہا۔ کیا کر رہا ہے؟ ہم سے تکلیف اس کو اسی لیے تو ہے کہ ہم نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، ہم نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ بولتے تو سارے ہیں، تکلیف قافل حق نواز سے کیوں ہے؟ یہ کوئی الگ قرآن بیان کر رہا ہے کیا؟ ہاں جناب، جس کے سامنے جس آیت کی تلاوت ضروری ہے تو اس آیت کا ورقہ پلٹ کر آگے نکلتا ہے، تو اس صفحے کو کھولتا ہی نہیں ہے، پھر تجھے پوچھے گا کون؟ تجھے کون پوچھے گا؟ ہم بھی تو ہیں نا، ہمیں کچھ نہیں کہتے، تمہیں ہی مارتے ہیں۔ میں نے کہا تم میری جگہ کھڑا ہو، پھر دیکھ تجھے پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے۔
کھڑا کہیں اور ہے، میں آگے نہیں جاؤں گا، تو کھڑا کہیں اور ہے، تجھے وہ کیوں پوچھے گا، تجھے وہ کیوں مارے گا؟ تو ادھر کھڑا ہو نا صدیق کے دروازے پہ، تو صدیقیوں کے دروازے پہ کھڑا ہو نا، پھر دیکھ تیرا حشر کیا ہوتا ہے۔ یہ سنگل پسلی اورنگزیب فاروقی، ہائے 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 ہائے، استقامت کا پہاڑ، جسامت میں کمزور، ایمان میں زمین و آسمان سے بھی بلند، خدا کی قسم، جرت اور استقامت کو زمین اور آسمان کے ذرات بھی سلام پیش کریں۔ کوئی مذاق تو نہیں ہے بابا، یہ قبولیت اسی کی طرف سے ہے۔ جو اس دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اللہ اٹھاتا ہے، عروج دیتا ہے، بلندی پہ لے کے جاتا ہے، لیکن جو نہ سمجھے کہ اتنی بلندی سے اللہ گراتا بھی ہے، اور جتنی بلندی سے کوئی گر جاتا ہے پھر اس کا بچتا بھی کچھ نہیں۔ میں نے کئی دیکھے ان کا بچا ہی کچھ نہیں، ان کا بچا ہی کچھ نہیں، آپ نے کئی دیکھے، عروج رب نے دیا، جب نہ سمجھے تو پھر بچا بھی کچھ نہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا اگر تم نے ان کو سمجھنا ہے، ان کے جھوٹ کو پکڑنا ہے، تو صداقت کے دروازے پہ لے آؤ۔ ان کے ظلم و ستم کو پکڑنا ہے، عدالت کے دروازے پہ لے آؤ۔ ان کی بے شرمی بے حیائی کو سمجھنا ہے، حیا والے عثمان کے چوکٹ پہ لے آؤ۔ ان کی بزدلی بے غیرتی کو سمجھنا ہے تو شجاع علی کے دروازے پہ لے آؤ۔ اگر ان کی دھوکے بازی کو سمجھنا ہے تو امام تکبر امیر معاویہ کے دروازے پہ لے آؤ، پتہ چل جائے گا۔ یہ پھر صرف یہ نہیں کہ انکار کر جائیں گے، ساتھ بھونکنے بھی لگ جائیں گے۔ اور کیا بھونکے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ میری بات نہیں ہے، بات کس کی ہے؟ سارے بولو، کسی مولوی کی کتاب نہیں ہے، کتاب کس کی ہے؟ سارے بولو، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، فرمان کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کہے مولوی صاحب غلطی کر رہے ہو، یہ آیت ہمیں قرآن میں نظر نہیں آئی، تم نے کہاں سے نکالی؟ کوئی ایک ہے انکار کرنے والا؟ میرے پوچھنے کا ایک مقصد ہے، پیچھے دیکھو، یہ لائٹ کے پیچھے مجھے نظر نہیں آ رہے، دیکھ لو تمہیں نظر کوئی آ رہا ہو، بھئی یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ میں نے ابھی تک کسی مولوی کا فتویٰ پیش کیا یا رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں؟ سارے بولو، سارے سارے، اور کوئی نہ کہے ان کو آتا کیا ہے؟ قرآن سے بڑھ کر ہے کیا؟ قرآن سے بڑھ کر ہے کیا؟ وہ تم پیش کرو، ہم وہ پیش کرو، لاؤ، قرآن سے بڑھ کر کوئی نہیں، بات بھی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، مشن بھی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، نظریہ بھی اس سے پھر بڑھ کر کوئی نہیں، کاز بھی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ مالک لم یزل نے انداز کیا اپنایا؟ یہ کہہ دیتے جیسے وہاں دھوکہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم صحابہ کی طرح ایمان لے آئے، کہہ دیتے، لیکن اس زمانے کا منافق بھی سمجھتا تھا کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا نا کہ ٹھیک ہے ہم صحابہ کی طرح مان لیتے ہیں، تو پھر سمجھو متوجہ کرنا ہے، خطیب کا اپنا انداز ہوتا ہے، تو پھر اسی کے پیچھے تو سب کچھ ہے، اسی کے پیچھے تو پوری داستان ہے، تو پھر یہ انہوں نے بھی کہا تھا، تو پھر مان تو جاتے، لیکن مان جائیں اگر، مان جائیں مگر، بولو، یہ اگر مگر والے آج کے نہیں ہیں، یہ اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں، نہیں سمجھے، یہ چونکہ چنانچہ والے آج کے نہیں ہیں، یہ اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، قرآن آج نہیں اترا، 14 صدیاں ہو گئی ہیں، لاؤ دنیا کی کوئی تفسیر لے آؤ، سامنے رکھو، گھر جا کے مطالعہ کر لو، تمہیں سال کے بعد بھی کوئی غلطی نظر آئے، میری وہ سزا جو چور کی سزا ہوتی ہے، لیکن بات درست ہو تو پھر قرآن کی تو مانو،
حق نواز کی نہیں مانتے نہ مانو، قرآن کی تو مان جاؤ۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے ہم صحابہ کی طرح ایمان لے آتے ہیں، بات ختم تھی، لیکن کے پیچھے کیا ہے؟ یہی بات ہے، پتہ ان کو بھی تھا اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم صحابہ کی طرح مان لیتے ہیں تو پھر صحابہ تو وہ لوگ ہیں جو نہ مال دینے سے منہ موڑتے ہیں، نہ جان دینے سے منہ موڑتے ہیں، نہ میدانوں میں جانے سے رکتے ہیں، یہ کٹ بھی جاتے ہیں، ڈٹ بھی جاتے ہیں، لٹ بھی جاتے ہیں، زخمی بھی ہو جاتے ہیں، وطن بھی چھوڑتے ہیں، گھر بھی چھوڑتے ہیں، ٹکرا بھی جاتے ہیں، لٹک بھی جاتے ہیں، سولی پہ بھی چڑھ جاتے ہیں، تلواروں کے سامنے بھی آتے ہیں، تیروں کا نشانہ بھی بنتے ہیں۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہم صحابہ کی طرح ایمان لے آئے تو پھر ہمیں بھی لٹنا پڑے گا، کٹنا پڑے گا، مرنا پڑے گا، اور مرنا ہم نے 1400 سال کے بعد آج دیکھ یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ سلسلہ ہر ایک کہتا ہے جی ہم بھی کرتے ہیں کام، ہم بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا جو کام کرنے کا حق ہے نا وہ حق ادا کرو۔ کیا حق ادا کرو؟ کہتے کیسے؟ میں نے کہا حق ادا کیا جیسے حق نواز نے، جیسے بتاؤ اس دور میں اس کفر کا علاج جو حق نواز نے کیا یہی علاج تھا یا کوئی اور تھا؟ اور بول بلند آواز سے، بول بلند آواز سے۔ اگر تو کہے کہ صرف کتابیں لکھنا، کفر کا فتویٰ تحریر کرنا علاج تھا تو یہ تو 1400 سال سے فتویٰ لکھ کر کتب خانوں میں اور دارالافتاؤں میں پڑا ہوا، لیکن چوکوں پہ تبرے پھر بھی نہیں رکے۔ فتویٰ موجود ہے، سنی مسلمان بچی کا نکاح پھر بھی اسی سے کر رہا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ علاج کیا ہوگا؟ حق نواز نے یہی درد لے کے لا کے چوراہے کے بیچ رکھ دیا تھا۔ اسے پتا تھا ایک نہ ایک دن مجھے اس راستے میں ذبح ہونا ہے، اسے پتا تھا مجھے کٹ جانا ہے، اسے پتا تھا میں اڑ جاؤں گا لیکن پیغام چھوڑ جاؤں گا۔ جو چھپا ہوا کفر ہے پردوں میں یہ پردے چاک کر جاؤں گا، ان رازوں سے ان کو باہر نکالوں گا۔ اور آج وہ اسی لیے تو حق نواز کو گالیاں دیتا ہے، اسے پتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو ہمارے پردے اس نے پھاڑ کے رکھے ہیں نا آج تک 1400 سال میں کوئی نہ پھاڑ سکا۔ انؤمن کما آمن السفہاء، یہ ان کا جواب آیا۔ اب توجہ کرنا میری طرف، بات ختم کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ رب نے فرمایا آمنوا کما آمن الناس، لاؤ ایمان صحابہ کی طرح۔ انہوں نے جواب میں یہ کہا ہوتا کہ ہم ان کی طرح ایمان نہیں لاتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لا اکراہ فی الدین، یہاں پہ درست ہے، لیکن یہاں پہ درست نہیں ہے جو اگلا جملہ ہے۔ انہوں نے جواب میں صرف انکار نہ کیا، تبرہ کرنے پہ اتر آئے، توہین کرنے پہ اتر آئے، گستاخی کرنے پہ اتر آئے، گالیاں دینے پہ اتر آئے، کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ صحابہ کو ان لوگوں نے کیا کہا؟ سارے بولو، قرآن کی آیت بتا رہی ہے اس منافق نے صحابہ کو کیا کہا؟ سارے بولو نا، کیا کہا؟ کیا کہا؟ بے وقوف کہا۔ بس بات ختم۔ صحابہ کے اوپر تبرہ ہوا، گستاخی ہوئی، گالیاں دی گئی۔ اگر جواب میں رب نے خاموشی اختیار کی ہے تو آج اگر میں اور میری جماعت بولتی ہے تو یقیناً ہم فساد کر رہے ہیں، لیکن اگر رب نے جواب دیا ہو اور میں اسی سنت کو پورا کر رہا ہوں تو پھر وہ فسادی ہوگا جو اس عظیم عمل سے مجھے روکتا ہے، پھر وہ دین کا غدار ہوگا، پھر وہ منافق ہوگا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا باغی ہوگا جو اس انداز سے مجھے روکتا ہے۔
ہمارے اوپر فسادی ہونے کے فتوے لگاتے ہیں، انتہا پسندی کے تانے دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا توجہ علماء طلباء سے خصوصیت کے ساتھ توجہ کا طالب رہوں گا۔ علماء طلباء پڑھے لکھے لوگ، رب نے جواب دیا، رب نے جواب کئی طریقوں سے ہو سکتا تھا۔ انہوں نے بے وقوف کہا، رب یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جن کو تم بے وقوف کہہ رہے ہو یہ تو عقل مند ہیں، یہ تو جن کو تم مطلب گستاخی جن کی کر رہے ہو وہ تو بڑے عظیم ہیں۔ جواب میں صحابہ کی فضیلت بیان ہوتی، مقام اور مرتبہ بیان ہوتا۔ علماء اگر بات غلط کر رہا ہوں، اس طالب علم بحیثیت طالب علم کے سبق سنا رہا ہوں، غلطی نکالو، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا تا حیات۔ ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کوئی ہماری غلطی ہمیں بتائے، ہم ماننے والے ہیں اور ہم اکابر ہی کی تو مان کر یہ تحریک میں چلے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم تھا کافر کون ہے مسلمان کون ہے؟ میں نے تو فتاوی مفتی محمود کی تحریریں پڑھ کر اس کو کافر کہا ہے، میں نے تو خلیل احمد سہارنپوری کو پڑھا، میں نے علامہ قاسم نانوتوی قاسم العلوم والخیرات کو پڑھا، میں نے امام اہل سنت علامہ سرفراز خان صفدر کو پڑھا۔ توجہ کرنا، یہی تو ہمارے اکابر، اگر آج کی بات کر رہے ہو، اس صدی کی پچھلی صدی کی بات کرتے ہو، نہیں تو 1300 سال سے اکابرین کے فتاوی جات موجود ہے، تابعین سے لے کر آج تک اصحاب رسول کے گستاخ کے خلاف فتاوی جات آپ کو مل جائیں گے۔ وقت نہیں ہے کہ میں عبارات آپ کے سامنے لاؤں، وقت کے اختصار کو مد نظر رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ مالک لم یزل نے جواب دیا، جواب صحابہ کی فضیلت بیان کر کے بھی دیا جا سکتا تھا، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کر کے دیا جا سکتا تھا، ان کی عقل تام پہ بات کر کے دیا جا سکتا تھا، لیکن رب ذوالجلال نے جواب دیا۔ بڑا عجیب انداز ہے، خدا کی قسم مجھے اس مقام پہ پہنچ کر حق نواز کی فراست پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، مجھے حق نواز کے کاز پہ مرنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ کتنا عظیم شخص تھا، نہ جانے قرآن کی تفسیر کی کس گہرائی میں اتر کر اس نے دشمنان اصحاب رسول کا تعاقب کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ رب ذوالجلال نے جواب جب دینا چاہا تو جواب دینے سے پہلے رب نے اعلان فرمایا، اللہ نہیں سمجھے علماء طلباء، میں نے عرض کیا توجہ کرنا، رب نے کیا فرمایا؟ کہہ دو قرآن کی آیت ہے، قرآن کے حروف ہیں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ پھر جواب نہیں فرمایا، ان ہم، اب گن کر ہنسوں میں بتاؤ، ایک کہہ دو، ان ہم، کتنی تاکیدیں ہوگی؟ بولو ہمیں بچہ کہنے والوں، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم بڑے؟ لیکن جب تم ہمیں سن کر کہتے ہو نا، دلیل کا جواب جب دلیل سے نہیں دے سکتا کوئی، تو پھر اس نے بات کو غیر مؤثر کرنے کے لیے کوئی تو انداز اپنانا ہوتا ہے نا۔ پھر کیا کہہ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی تو کل کے بچے ہیں، ہم نے کب کہا ہم بڑے؟ ہم بچے ضرور ہیں لیکن کچے نہیں ہیں، بچے ضرور ہیں لیکن کچے، بچے ضرور ہیں لیکن کچے نہیں ہیں۔ ہمیں کچا مت سمجھو، قرآن کی آیات کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، خوب سوچ فکر غور کرنے کے بعد یہ نعرہ بلند کیا۔ صحابہ کرام کو انہوں نے بے وقوف کہا تھا، رب نے 3 تاکیدیں لگائی، الا انا ہم، خبردار بے شک یہی ہم السفہاء، یہی بے وقوف ہے جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ ہمیں بچہ مت سمجھو، ہم نے کون سی زیادتی کی ہے؟ جب صحابہ کرام نے اس زمانے میں بے وقوف کہا تھا، رب نے 3 تاکیدیں لگا کر ان کو بے وقوف کہہ دیا تھا۔ جب اس زمانے میں صحابہ کرام کو کافر کہا گیا، حق نواز نے بھی ایک نعرے میں 3 تاکیدیں لگا کر کافر کہا تھا۔ صحابہ کا
صحابہ کا ملک ہے، صحابہ کا ملک ہے۔ الا انہم هم الصفہاء، جب تک قرآن موجود ہے اور یقیناً تا قیامت موجود رہے گا، حق نواز کی مشن کی تائید موجود رہے گی، دلیل مضبوط رہے گی۔ رب نے 3 تاکیدیں لگا کے صحابہ کے دشمن کو جواب دیا نہیں دیا؟ سارے بولو نا۔ حق نواز نے بھی ایک نعرے میں 3 تاکیدیں لگائی ہیں، ایک نعرے میں 3 تاکیدیں لگا کر جواب دیا تو کون سا فساد کر لیا؟ کون سی اس نے زیادتی کی ہے؟ ہمیں کس چیز کے تم تانے دیتے ہو؟ ہمیں کس چیز پہ تم گھسیٹتے ہو؟ ہمیں سنو تو صحیح۔ میرا کوئی بھی قائل جب تمہارے ٹیبل پہ آیا ہے تمہیں قائل کر کے وہاں سے اٹھا ہے۔ اگر میرا شیر سپریم کورٹ کے ٹیبل پہ بیٹھا ہے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی ماننا پڑا ہے کہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں دلیل کے ساتھ کہتے ہیں۔ اگر فاروقی کیا ہے ماننا پڑا ہے، جو کچھ کہتا ہے دلیل سے کہتا ہے۔ اگر آج میرا فاروقی کا رج رہا ہے، دنیا جواب دینے سے قاصر ہے، سب مانتے ہیں، جو کچھ کہتا ہے دلیل سے کہتا ہے۔ اگر میرا قائد احمد لدھیانوی بولتا ہے، کسی ٹیبل پہ آتا ہے، دلیل کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، سب ماننے پہ مجبور ہیں کہ جو کچھ کہتا ہے دلیل سے کہتا ہے۔ ہمارے دلائل کو آج تک کوئی مائی کلام توڑ نہیں سکا ہے۔ جب تم میرے دلیل کو توڑ نہیں سکے ہو تو پھر مجھے ہٹا بھی نہیں سکتے ہو، مجھے جھکا بھی نہیں سکتے ہو۔ مجھے تم مار مار کے گھسیٹ کے ہماری چمڑیاں ادھیڑی جا سکتی ہے، ہمارے جسم کے پرخچے اڑائے جا سکتے ہیں، ہمارے جسم کے جز الگ الگ کیے جا سکتے ہیں، اعضائے جسمانی کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن اصحاب رسول کے دشمن کو نہ کل مسلمان کہا تھا، نہ آج کہتے ہیں، نہ مرتے دم تک کہہ سکتے ہیں۔ کل بھی اس کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے، آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ جب تک موت نہیں آتی اصحاب رسول کے دشمن کے راستے میں ضد سکندری بن کر رہیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ اے بھائیو، یہ مشن میں نے شروع میں عرض کیا کچھ تماشا نہیں ہے، مذاق نہیں ہے کہ مذاق ہی مذاق میں کوئی اپنے موت و حیات کے فاصلے برابر کرے، مذاق ہی مذاق میں کوئی تختہ دار پہ جھولنے کو شدت سے ترکتا رہے۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ ہم سے پوچھو نا زندگی کا سفر کس انداز میں طے کرتے ہو، ہم سے پوچھو نا دن کیسے گزرتے ہیں، راتیں کیسی گزرتی ہیں، حالات تمہارے اوپر کیسے گزر رہے ہیں، تم کن حالات میں جی رہے ہو، کن حالات میں زندگی بسر کرتے ہو۔ ہم سے پوچھو نا، رب کعبہ کی قسم، کلر سیدہ کے سنی نوجوانوں، جب میں گھر سے نکلتا ہوں میرے لیے سب سے مشکل ترین لمحہ وہی ہوتا ہے جب میری ضعیف العمر ماں میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھتی ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ جب میں بتاتا ہوں فلاں جگہ جا رہا ہوں، سوال ہوتا ہے بیٹا واپس کب آئے گا؟ رب کعبہ کی قسم میں ماں کی اس سوال کا جواب آج تک نہیں دے سکا۔ میں ماں کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھتا ہوں، کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، میں چہرہ موڑ لیتا ہوں۔ میں نے ماں کے پاؤں پکڑ کے کہا اماں جان آپ کا حق میرے اوپر زمین و آسمان کی خلا سے بھی زیادہ ہے، لیکن ماں تیری مہربانی، ماں اس بیٹے کے لیے اپنا دودھ بخشوا دینا، بخش دینا، معاف کر دینا۔ میں زندگی ماں عائشہ کے کھاتے میں ڈال چکا ہوں، میں زندگی صدیق کے کھاتے میں لکھ چکا ہوں۔ ہم موت و حیات کے فاصلے اصحاب رسول کے لیے برابر کر چکے ہیں۔ مرتے مر جائیں گے، مٹتے مٹ جائیں گے، وہ وقت پاکستان کی دھرتی پر ہم لہ کر چھوڑیں گے جب اصحاب رسول کا دشمن قادیانیت کے سٹیج پہ کھڑا کیا جائے گا، انشاءاللہ کھڑا کیا جائے گا۔ لوگوں کو یہ بات بڑا عجوبہ معلوم ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ وہ جیسے ہوا تھا، وہ جیسے اگر میرا حق نواز مخلص تھا، رب کعبہ کی قسم یہ قافلہ منزل پہ پہنچے۔ توجہ کرنا، پریشان نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ کون سی تحریک ہے جس کے اوپر آزمائش نہ آئی؟
کون سا قافلہ ہے جو حق کے راستے پہ چل پڑا ہو اور آسانی سے اسے کانٹا بھی نہ چبھا ہو اور وہ منزل تک پہنچا ہو؟ اسلامی تاریخ میں مجھے کوئی ایسی تحریک نظر نہیں آتی. تو پھر ہم نے جس تحریک کا آغاز کیا ہے، بہت بڑے کفر کے خلاف ہم میدان میں اترے ہوئے ہیں. بہت بڑی پشت پناہی اس کی ہو رہی ہے، بڑی بڑی مملکتیں اس کی پشت پہ کھڑی ہیں، گورنمنٹیں اس کی پشت پہ کھڑی ہیں. لیکن انشاءاللہ العزیز ہمیں ان کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے. ہمیں یقین ہے اگر ہم نے حق کی آواز بلند کی ہے تو اس کے پشت پہ بڑی سے بڑی طاقت ہوگی، لیکن ہماری پشت پہ اللہ کی طاقت ہوگی، اللہ کی نصرت ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی. اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد نصرت شامل حال ہو جائے، یہ کامیابی کے منزل پہ پہنچا کرتے ہیں. یاد رکھنا، حالات آیا کرتے ہیں مگر ٹہرا نہیں کرتے. یہ حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. کفر اپنا تم دبا کے بھاگ جائے گا انشاءاللہ. دفاع صحابہ، دفاع صحابہ. توجہ، آپ حضرات کو کچھ نہ کچھ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سارے بولو، بات سمجھ آئیے؟ اصحاب رسول کے اوپر تبرہ سب سے پہلے 1400 سال پہلے منافقین نے کیا تھا. رب نے جواب دیا تھا یا خاموشی اختیار کی تھی؟ سارے بولو، سارے. اللہ نے جواب دیا تھا نہیں دیا تھا؟ اللہ کو ماننے والے آج چپ رہیں گے یا جواب دیں گے؟ سارے غلط کر رہا ہوں، کوئی بندہ اٹھ کے کہے عثمانی صاحب غلط بیانی نہ کرو، لوگوں کو گمراہ نہ کرو، لوگوں کو مت ورغلاؤ. اگر میں تو صاف لفظوں میں اردو میں بات کر رہا ہوں، کوئی فارسی میں تو بات کر نہیں رہا. کیا آپ حضرات کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ حضرات ہی کی زبان میں تو بات کر رہا ہوں. آپ حضرات بتائیں کہ رب بولا ہے تو رب کو ماننے والوں کو بھی بولنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے؟ اور جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو تو رسول اللہ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم میں سے کوئی دیکھے میرے صحابہ کو کوئی بھونک رہا ہے، لان تان کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، تان و تشنیع کر رہا ہے، تو فقولو، علماء میں سے سب بولیں فقولو کا معنی یہ ہے کہ لمبی چادر تان کے سو جاؤ. فقولو کا معنی یہ ہے نا کہ خاموش ہو جاؤ. فقولو کا معنی یہ ہے چھپ جاؤ. فقولو کا معنی یہ ہے بک جاؤ. فقولو کا معنی یہ ہے جھک جاؤ. فقولو کا معنی یہ ہے کہ بھاگ جاؤ، مر جاؤ گے، مارے جاؤ گے. فقولو کیا معنی ہے؟ فقولو کا معنی کیا ہے؟ بس بولو، زبان کو حرکت دو، خاموشی اختیار. کیوں؟ معاملہ صحابہ کا ہے، معاملہ. اور صرف صحابہ کی ذات کا مسئلہ ہوتا نا تو شاید پھر بھی کوئی نرمی ہوتی. یہ محض صحابہ کا معاملہ نہیں ہے، بابا شریعت کے گواہوں کا معاملہ ہے، شریعت کے گواہوں کا مسئلہ ہے. اگر یہ محفوظ نہ رہے، شریعت محفوظ نہیں رہے گی. اگر ان پہ تبرے کا بازار یوں ہی گرم رہا، تم اذان ثابت نہیں کر سکو گے، کلمہ ثابت نہیں کر سکو گے، شریعت سنت ثابت نہیں کر سکو گے، قرآن کی کوئی آیت ثابت نہیں کر سکو گے، نبی کی کوئی حدیث ثابت نہیں کر سکو گے. یہ سب کچھ ثابت ہوتا ہے کن سے؟ بول 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 بلند آواز سے. اب آخر میں آپ حضرات سے جواب لوں گا. سوال میرا، جواب آپ جتنی جلدی دیں گے بات اتنی جلدی بس ختم. آپ حضرات بول کے بتائیں. ہم نے اپنی آواز چھوڑی نہیں ہے، ہم نے انداز بھی کوئی نہیں بدلا، ہم نے کاز بھی کوئی نہیں بدلا، ہم نے اصحاب رسول کا دروازہ بھی نہیں چھوڑا، ہم نے ان کے در سے منہ موڑا بھی نہیں ہے، ان کو چھوڑا بھی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. ہم آج بھی یہ ترانے گا رہے ہیں کہ اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کے ترانے گانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. یہ قرآن اور حدیث کی بقا کی لڑائی ہے، یہ شریعت کے تحفظ کی جنگ ہے، یہ شریعت کی بقا کی تحریک ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے. ہاں جناب، تم بتاؤ، آقا نبی کریم اللہ کے رسول بن کے آئے، آؤ، اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میں نے تجھے پوری دنیا انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. آقا
بھیجے گئے سارے انسانوں کے لیے، لیکن کلر سیدہ والوں مجھے بتاؤ، آقا آئے ساری دنیا کے لیے لیکن ساری دنیا تک رسول اللہ پہنچے؟ جو چپ بیٹھے ہیں ان تک پہنچے ہوئے؟ پھر بولو، سچ کی بات ہے تو بولو، حق کی بات ہے تو کرو نا۔ رسول اللہ آئے ساری دنیا کے لیے لیکن ساری دنیا میں پہنچے؟ سارے بولو، بلغ ما انزل الیک من ربک، رب کا فرمان ہے پہنچاؤ جو کچھ میں نے دیا ہے۔ پھر آقا ساری دنیا تک پہنچے؟ سارے بولو، آقا نہیں پہنچے، پیغام پہنچا ہے نہیں پہنچا؟ کون سا جن پہنچا دیا؟ کون سا جن تمہارے علاقے میں آیا تھا؟ کون سے فرشتے نے تمہارے دروازے پہ دستک دی تھی؟ کون سے فرشتوں نے قرآن و سنت کا پیغام اٹھا کے تمہارے گھروں میں پھینکا تھا؟ ہاں، بول نہیں رہے، میں نہیں کہہ رہا، عوام بول رہی ہے۔ بتاؤ، ہوا پہنچا گیا، فضا میں پہنچا ہے، خلا میں پہنچا ہے، طوفان آیا پھر پہنچا ہے، سیلاب آیا پھر پہنچا ہے، اچانک زلزلہ برپا ہوا اور سارا کچھ ہر گھر میں گر گیا۔ سارے بولو، چلو یہاں تک تو کوئی نہیں پہنچے، آقا نہیں پہنچے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی پہنچا ہو، وہاں بیٹھ کے آقا سے لیا ہو۔ نہ ہم پہنچے نہ آقا یہاں پہنچے، پیغام پھر بھی پہنچا ہے۔ تو کون پہنچا دے؟ یہ دو چار بول رہے ہیں، جو خود وہاں جا کے لایا ہے میں اسے مجبور نہیں کرتا، اور خود نہیں گئے تو جو پہنچا گئے ان کا نام لینا پڑے گا، اور اس کے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں، اس کے بغیر گزارا بھی کوئی نہیں، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل بھی کوئی نہیں، اس کے بغیر شریعت کا ثبوت بھی کوئی نہیں، اس کے بغیر گواہ بھی کوئی نہیں، ان کے بغیر کسی گواہی بھی کوئی نہیں۔ اور بلند آواز سے وہ کون تھے؟ آقا نبی کریم شریعت لائے، شریعت آقا نے پڑھائی، پڑھنے والے کون تھے؟ سکھایا آقا نے، سیکھا کس نے؟ دیا آقا نے، لیا کنوں نے؟ آقا نے سمجھایا، سمجھا کنوں نے؟ آقا نبی کریم نے بلایا، آنے والے کون تھے؟ بھیجا، جانے والے کون تھے؟ مال مانگا، دینے والے کون تھے؟ جان مانگی، لٹانے والے کون تھے؟ مسجد میں بلایا، آنے والے، میدان میں بلایا، آنے والے، جانے کو کہا گھر چھوڑ دو، چھوڑنے والے، وطن سے نکل جاؤ، وطن سے بے وطن ہونے والے، بے وطن ہونے والے، ٹکرا جانے والے، تعداد میں کم ہیں کثیر، کثرت کے ساتھ یہ قلت ٹکرا گئی، کن کی تھی؟ کن کی تھی؟ جسم کن کے کٹ گئے؟ دریاؤں کے اندر گھوڑے کنوں نے دوڑا دیے؟ میدانوں کے ذرات خاک کے کن کے لہو سے رنگین ہوئے؟ کن کے لہو سے رنگین ہوئے؟ آقا مصلی پہ کھڑے ہیں، صفوں میں کون آئے؟ آقا امام ہے، مقتدی کون بنے؟ آقا استاد ہے، شاگرد کون بنے؟ آقا مرشد ہے، مرید کون بنے؟ آقا سالار ہے، قافلہ کن کا ہے؟ آقا قائد ہے، کارکن کون ہے؟ آخر تک بابا بول نہیں رہے، کون تھے؟ کون تھے وہ؟ صحابہ تھے۔ آقا نبی کریم نے جو کچھ سکھایا صحابہ نے سیکھا، جو کچھ سمجھایا صحابہ نے سمجھا، جو کچھ دیا صحابہ نے لیا۔ آقا نبی کریم نے جو کچھ پیش کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے صحابہ، کانوں سے سننے والے صحابہ، زبان سے پڑھنے والے صحابہ، ہاتھوں سے تھامنے والے صحابہ، اس کو لے کر پاؤں سے چلنے والے صحابہ، دریاؤں میں کود جانے والے صحابہ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سارے کا سارا دین پوری دنیا میں پہنچایا، یہ ہے کام صحابہ کا۔ اس دین کو لے کر ہم مسلمان کہلائے، یہ ہے احسان صحابہ کا۔ اگر مسلمان رہنا ہے تو بن غلام صحابہ کا، غلام نہیں بنتا تو چھوڑ اسلام صحابہ کا۔ بات ختم ہو گئی، میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ کون ہے جو ایک ہاتھ کھڑا کرے؟ صرف توجہ، بات سن کے پھر کھڑا کرے کہ جو کہے غلام بننا بڑا مشکل ہے، غلام نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا
مسلمان رہنا ہے تو بن غلام صحابہ کا، غلام نہیں بن سکتا تو چھوڑ اسلام صحابہ کا۔ اب کون ہے جو کہے غلام بننا انتہائی مشکل، میں نہیں بن سکتا، آسان سا کام ہے، اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں؟ پورے مجمع میں کوئی شخص ہاتھ کھڑا کرے، کہہ دو اللہ نہ کرے، کہہ دو اللہ نہ کرے۔ اتنی عظیم نعمت ہم کہیں ہم چھوڑنے کو تیار ہیں، تو پھر ایک نہیں دونوں ہاتھ کھڑا کرے وہ شخص جو کہے میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا، اصحاب رسول کی غلامی کرتے ہوئے جان دینا پڑی دے جاؤں گا، لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ حضرات تیار ہو؟ آپ تیار ہو؟ آپ تیار ہو؟ آپ تیار ہو؟ کن کی غلامی کے لیے؟ کن کی چوکیداری کے لیے؟ کن کی نوکری کرنے کے لیے؟ کن کی پہرے داری کے لیے؟ کن کی پہرے داری کے لیے؟ اور کن کی پہرے داری کے لیے؟ صحابہ کی پہرے داری کے لیے۔ یاد رکھو کلر سیدہ کے مسلمانوں، اے زمین و آسمان گواہ رہنا، اے زمین کے ذرات گواہ رہنا، آسمان کی بلندیوں گواہ رہنا، چاند ستاروں گواہ رہنا، درخت کے پتوں گواہ رہنا، سمندر کی لہروں گواہ رہنا، اے ہزاروں کے مجمع گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، اے در و دیوار گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ ہم سب کچھ لٹا کر بھی، مٹا کر بھی، لٹ کر بھی، ذبح ہو کر بھی، ہم نے آج تک اصحاب رسول کا در تو دور کی بات ہے، ہم نے صحابہ کا نام تک نہیں چھوڑا۔ آج بھی صحابہ صحابہ کر رہے ہیں، صحابہ 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 صحابہ۔ اس کے ساتھ ساتھ توجہ کلر سیدہ کے مسلمانوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس موڑ پہ شام ہو جائے۔ ہم ہر تقریر بقول حق نواز زندگی کی آخری گفتگو سمجھ کے کیا کرتے ہیں، شاید دوبارہ گفتگو کا موقع نہ مل سکے۔ رب کعبہ کی قسم ہم عزم کر چکے ہیں، ہمارے سامنے نمبر وار ہمارے ایک ایک بچے کو ذبح کر دیا جائے، گردنیں ہماری سامنے کاٹ کے رکھ دی جائے، میں پھر بھی ایک جملہ کہوں گا، صحابہ صحابہ صحابہ۔ اس کے ساتھ ساتھ توجہ، اس کے ساتھ ساتھ ایک نعرہ دشمن کی مغلظات پہ، دشمن کی غلاظت پہ ایک ضرب لگائی تھی مرشد فاروقی نے۔ کراچی کے ساحل سے مرشد فاروقی نے دشمن کے سینوں پہ ضرب کاری کرتے ہوئے ایک نعرہ بلند کیا تھا، واہ صحابہ واہ کا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، جب یہ پھر بھی باز نہ آئے انشاءاللہ یہ ضربیں لگتی رہیں گی، یہ ضربیں لگتی رہیں گی۔ ایک نعرہ ساحل سمندر سے اٹھا تھا، پورے دنیا کو، پورے ملک کو اس نعرے نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ دوسرا نعرہ، دوسرا ضرب خیبر پختونخوا کے سنگلاخ پہاڑوں سے اس بندہ ناچیز نے چند کچھ دن پہلے بلند کیا، جس کی تائید کل مرشد فاروقی نے بھی پورے پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ اس نعرے کو عام کر دیا جائے۔ میں آپ حضرات کے مجمع میں بھی وہی نعرہ جو خیبر کے پہاڑوں سے اٹھا ہے میں بلند کر کے دشمنان اصحاب رسول کے سینوں پہ ایک اور ضرب لگانا چاہتا ہوں، اور ویسے نہیں قرآن مجید کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ رب نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں، تم جتنا بھونکو گے ترانہ بلند ہوگا۔ حق صحابہ، حق حق صحابہ، حق صحابہ، حق صحابہ، حق صحابہ، حق اللہ سے، حق صحابہ، حق صحابہ، حق صحابہ، حق صحابہ، حق صحابہ، حق صحابہ، حق صحابہ۔ یہ جس گلی سے گزرے گا، جس چوراہے سے گزرے گا، واہ صحابہ واہ، حق صحابہ حق کی صرف اس کے کانوں میں پڑتی رہے گی، اس کے سینے پہ برستی رہے گی۔ انشاءاللہ ہم ملک کے چپے چپے کو صحابہ صحابہ کے ترانوں سے آباد کر جائیں گے انشاءاللہ۔ دشمنان اصحاب رسول کا گزرنا ہم ان کا
گلیوں سے مشکل بنا دیں گے. قانون کے ذریعے, آئین کے ذریعے, دستور کے ذریعے, امن کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے آپ کا عزم تازہ ہے؟ آپ یہ نعرے بلند رکھو گے, ساتھ چلو گے؟ زندگی میں پھر کبھی موقع ملا, تفصیل کے ساتھ پھر کبھی صحیح, لیکن اپنے قافلے کے ورکر کو عزم دیتے ہوئے کہوں گا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یقین کامل ہے کہ میرے چمن میں بہاروں کے پھول مہکیں گے. سارے بولو مہکیں گے. میرے چمن میں بہاروں کے پھول مہکیں گے. میرے چمن میں بہاروں کے پھول مہکیں گے. مجھے یقین ہے شراروں کے پھول مہکیں گے. کبھی تو دیوے نرگس میں روشنی ہوگی, کبھی تو اجڑے دیاروں کے پھول مہکیں گے, کبھی چمک ہی جائے گی شبنم لہو کے قطروں سے, روش روش پہ ستاروں کے پھول مہکیں گے. ہزاروں موج تمنا صدف اچھالے گی, تلاطموں سے کناروں کے پھول مہکیں گے. کچھ دیر چپ ہی رہے صحنے چمن میں گل, موسم آپ ہی کرے گا بہاروں پہ تبصرہ. کوئی سرخی نہ ملی جب کسی فسانے کو, ہمارے خون کی حاجت ہوئی زمانے کو. وآخر دعوانا الحمدللہ.